وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ اور سلطان مبین کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں کے دی، غیر معمولی معجزات عطا کیے، جیسے عصا کا اژدہا بن جانا، اور پھر ہاتھ جو ہے آپ کا، آپ بغل میں ڈال کر نکالتے تو سورج کی طرح چمکنا اس کا۔ سلطان مبین جو ہے وہ کیا تھا؟ اس سے مراد ہے واضح دلیل، غلبہ، اللہ کی مدد۔ فرعون چاہ کے بھی ہاتھ نہیں ڈال پاتا تھا، اس کے دل میں ایسا روب ڈال دیا گیا تھا اور حق کی سچائی کو کھول کر رکھ دیا تھا۔ یہ سلطان مبین تھی، کیا؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، اور انہوں نے جب مقابلہ ہوا جادوگروں کے سامنے تو وہ ظاہر ہوا۔ الہ فرعون، کس کی طرف بھیجا تھا؟ الہ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ اللہ فرمانے فَاتَّبَعُوا امر فرعون، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی، فرعون ہی کو جو اس نے کہا اسی کو مان لیا۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ، اللہ فرمانے نہیں تھا اس کا جو حکم تھا فرعون کا بھی رشید، کوئی ہدایت والا، تباہی والا حکم دیا اس نے، ہدایت والا نہیں دیا۔ مانا نہیں، اللہ کے یہ معجزات اتنے واضح تھے لیکن نہیں مانا۔ قوم نے اندھی تقلید اختیار کی۔ رہنما اگر گمراہ ہو تو اس کی پیروی پوری قوم کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، یقین جانیں۔ جس قوم کے لیڈر تھے نا، جتنی قومیں بنی ہیں، آپ چاہے چائنا کو دیکھ لیں، مسلمان نہیں ہے لیکن لیڈر اچھا تھا، چون لئی، اس نے ثابت کیا، اور وہ قوم کہاں کی کہاں پہنچ گئی۔ جتنی قوموں نے ترقی کی ہیں، ان کے جو لیڈر اچھے ملے، اور جہاں پر لیڈر اچھے نہیں ملے وہاں پر تباہی آئی۔ جب کرپشن ہو، جب انصاف نہ ہو، اور جب معاشرہ نا انصافی پہ چلے اور لیڈر خود کرپشن کرے تو وہ کسی کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یہی معاملہ ہوا۔ اللہ فرما رہے کیا ہوگا کل قیامت والے دن؟ یکدم قومہ یوم القیامہ، تو وہ کیا کرے گا؟ قیادت کرے گا، آگے آگے چلے گا، قدم آگے چلنے کے لیے نا، تو وہ آگے آگے چلے گا، قیادت کرے گا، جس طرح دنیا میں قیادت کر رہا تھا، اب قیامت والے دن بھی قیادت کرے گا۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، تو ان کو جا کر آگ کے کنارے جا کر اتار دے گا، یا آگ میں اتار دے گا، کیونکہ اس نے خود کفر کیا اور قوم نے اس کی پیروی کی۔ اب قوم یہ بلیم نہیں کر سکتی کہ اس کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے۔ قوم میں بھی آپ کو پتہ ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مومن جو آئے گی، سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے اس کو، اس میں ایک مومن اسی کے دربار میں سے تھا، اور بڑی زبردست تقریر ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر زندگی رہی جب ہم سورہ مومن پر پہنچیں گے، سورہ نمبر 40 ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ بات کریں گے کہ اس کی تقریر اتنی زبردست ہے کہ میں جب بھی پڑھتا ہوں کہ کیا اس کے دلائل تھے جو اس نے قوم کے سامنے رکھے تھے۔ بہرحال جس نے دنیا میں گمراہی کی قیادت کی، آخرت میں بھی وہ، یعنی گمراہی کی قیادت کی، اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے، تو آخرت میں بھی وہ انہیں کی قیادت کرے گا، یعنی اس کو سب سے پہلے ڈالا جائے گا جہنم میں یا آگ میں، تباہی سب سے پہلے اس کے لیے ہوگی۔ اور اللہ فرمانے جہاں وہ اتار رہا تھا، بئس الورد المورود، تو جو مورود جو ہے، جو جہاں اتارا تھا وہ بہت ہی بری اترنے کی جگہ تھی۔ اللہ فرمانے وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةٌ، دنیا میں بھی ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور رہے۔ لعنت جو ہے نا، لعنت کا لفظ یہ اللہ کی رحمت سے دوری کے لیے آتا ہے۔ کسی پر لعنت بھیجنا، اگر تو وہ اس قابل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی وہ اللہ اس کردار تھا، ویسے پھر بھی الفاظ کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہیں تھا اور تم نے اس پر لعنتی کہا تو لعنت واپس پلٹ کر آتی ہے، تو اس لیے کسی کو لعنتی کہتے وقت 100 دفعہ سوچے۔ اور یوم القیامہ، اور قیامت والے دن اللہ فرما رہے ہیں کہ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةٌ، اس دنیا میں بھی لعنت ہے، اور یوم القیامت بئس الرفد المرفود، تو بہت بری جگہ ہے جہاں وہ اتارے جائیں گے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے بار بار اسی چیز کو دہرایا جا رہا ہے، ان کو وہاں اتارے گا جہاں بہت برا ٹھکانہ ہے، اور پھر یہاں پر کہا کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جو جہاں پر ان کو اتارا گیا گا۔
موسیٰ علیہ السلام نے واضح معجزات اور دلائل سامنے پیش کیے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے، اور خوف بھی محسوس کیا، اور پھر اضحیٰ جو ہے، اور پھر دونوں جو نشانیاں دی تھی اللہ نے اور وہ پیش کی۔ لیکن فرعون جو ہے، اور اب یہ لفظ ہی فرعونیت جو ہے یہ تکبر کے لیے آتا ہے، تو وہ بہت بڑا متکبر تھا، انا خیر، کہتا تھا میں زیادہ بہتر ہوں، کہ یہ جو ہے ان کو تو بات نہیں کرنی آتی، اور کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں ہوں تمہارا رب۔ اللہ اکبر، شرک، تکبر، ظلم اور گمراہی کی قیادت جس نے اللہ اکبر کی، اللہ اکبر، تو وہ بھی فرعون ہی کے فرعونیوں میں سے ہی آ جاتا ہے، اس کو بھی فرعون ہی کہا جاتا ہے۔ آج جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے امریکہ کا صدر صاحب ہوں، ٹرمپ صاحب، وہ فرعون بنے ہوئے ہیں، نیتن یاہو وہ فرعون بنا ہوا ہے۔ تو یہ فرعونیت ہی ہے کہ جس پر مرضی جس کو مرضی اٹھا لے، جیسے وینزویلا میں جو واقعہ ہوا ہے کہ اس کے وزیر اعظم کو اٹھا لیا، اس کی بیوی کو اٹھا لیا، تو یہ فرعونیت ہی ہے، بغیر یہ سب کچھ کرنا جو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص گمراہی کی طرف لائے گا تو اس کے پیچھے چلنے والوں کو بھی اس کے برابر گناہ ہوگا، اس کے گناہ میں کچھ کمی کیے بغیر، یعنی ان سب کا گناہ بھی اس پر ڈالا جائے گا، اور باقی سب کو بھی گناہ ہوگا اتنا کہ اتنا۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ جائیں گے جنہوں نے اندھا دھند پیروی کی نا کسی بھی کی لیڈر کی، یا کسی بھی پیشوا کی، کہ جی بس جو یہ کہہ رہے ہیں یہی صحیح ہے، قرآن و سنت کی طرف رجوع نہ کیا، خود تھوڑی اپنی سوچ سمجھ سے کام نہ لیا، اور سب سے جو روشن کرنے والی چیز ہے ہمارے ذہنوں کو اور ہماری روح تک کو، وہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ہے، اور خلفائے راشدین کا جو عمل تھا وہ ہے جس نے آج تک اسلام کا نام جو ہے وہ گونجتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آج بھی عمر اللہ کے نام سے کئی یورپ کے جتنے بھی اسکینڈینیوین کنٹری ہیں یا جہاں بھی جو فلاحی کام ہو رہے ہیں، وہ یقین کریں وہیں سے لیے گئے ہیں، وہیں سے لیے گئے ہیں۔ ہم بھول گئے، انہوں نے پکڑ لیا اور وہ ترقی کر گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے برے چیزوں کو لے لیا اور اچھی چیزیں انہوں نے ہم سے لے لی۔ برائی تو ان میں بھی بہت ہے، بے حیائی، بے انتہا، جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں، میرا بھی اتفاق ہوتا ہے، لیکن وہاں پر انصاف ہے۔ وہاں پر چاہے ایک دکاندار کا بچہ ہے، موچی کا بچہ ہے یا صدر کا بچہ ہے، تعلیم یکساں ہے، صحت جو میڈیکل ہے وہ فری ہے، ہر شخص کے لیے ایک جیسی ہے۔ بہت ساری اچھائیاں جو نظر آتی ہیں، یہ یقین جانے یہ حلافت راشدہ سے لی ہے انہوں نے۔ پیدا ہوتے بچے کا جو وظیفہ لگا دیا جاتا ہے یا اس کو سب کچھ فری ملتا ہے، وہ سب وہیں سے ہے۔ ہمارے ملک میں ٹیکس تو کہتے ہیں وہی لیں گے جو وہاں پر ہے، لیکن غریبوں کو کتنی فیسلٹی ملتی ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں الحمدللہ اللہ نے کاروبار دیا ہے، ٹیکس دیتے ہیں ہم، بہت سارے لوگ بہت ٹیکس دیتے ہیں، لیکن وہ پیسہ جہاں پر لگنا چاہیے نا وہاں نہیں لگتا۔ یمن میں جب بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب گئے تھے تو مسلمانوں سے یہی کہا تھا کہ تم کلمہ پڑھ لو، تمہارے وہی حقوق ہوں گے جو ہمارے ہوں گے، اور پھر تم پر دو ہی چیزیں فرض ہیں، ایک نماز اور دوسرا زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ یہ ہے کہ ہم تمہارے امیروں سے لیں گے اور تمہارے غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ آج کیا کوئی چیک کر سکتا ہے زکوٰۃ کا مال کہاں کہاں لگ جاتا ہے؟ اور ٹیکس کا مال جو ہے کہ آپ لوگوں سے لے رہے ہو ان کے نفع سے، جو وہ کما رہے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، تو کہتے ہو نہیں گورنمنٹ کا حق ہے، بالکل حق ہے، ٹیکس دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے، لیکن ٹیکس ان پر خرچ ہونا چاہیے جو غریب ہیں۔ یہ آئی پی پیز اور یہ جو بجلی، جو لوگوں کی ضروریات کی چیزیں، کھانا پینا اور یہ بجلی، یہ گیس، یہ پانی، یہ اتنا افورڈیبل ہو کہ کسی کے لیے پریشانی نہ ہو۔ آج لوگوں کے جو ہے یقین کریں کہ پورا مہینہ اسی میں لگ جاتا ہے کہ کہیں 200 سے اوپر تو نہیں چلا گیا میٹر، اور دال کو، راشن کو کیسے پورا کرنا ہے۔ بہت مسائل ہیں، سمجھے جو صاحب اقتدار ہے پوچھا جائے گا، اس کے گناہ میں کمی کیا ہے بغیر، یعنی جو جس کو بلاتا رہے گا اس کا اپنا گناہ تو اس پر پڑے گا، دوسروں کا گناہ بھی اس پر پڑے گا، اور ان کے گناہ بھی ان پر پڑیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کل چھوٹ نہیں جائیں گے جی ہمیں تو اس نے خراب کیا تھا۔ بہرحال اندھی تقلید کی مذمت ہے، اور یہ کہ ذمہ دار قیادت ہی صحیح رہنمائی کا سبب بنتی ہے، اور گمراہ قیادت کی پیروی دنیا اور آخرت میں دونوں میں تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب حق واضح ہو جائے تو تکبر سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ضد تکبر کہ نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے ہوگا صحیح تو ہم نہیں مانیں گے، نہیں ماننا نہیں ہے۔ سورہ مومن میں النار یعرضون علیہا، یہ فرعون اور اس کی آل جو ہے پورے اس کے سردار پیش کیا جاتے ہیں آگ کے سامنے صبح اور شام۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو پھر آل فرعون کو اور بھی شدید عذاب میں، یعنی یہاں بھی ابھی بھی ان کو عذاب مل رہا ہے،
اور یہ آیت جو ہے قبر کے عذاب کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے. بہت سارے منکر ہوتے ہیں تو اس کے لیے توجہ دلاتی ہے، اور بہت ساری الحمدللہ صحیح احادیث ہے اس پر موجود قبر کے عذاب کے بارے میں. سورہ مومن کی آیت نمبر 46 تھی. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے بڑی اہم آیت ہے یہ سورہ ابراہیم کی. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. کیا آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جن پر اللہ نے بڑی نعمتیں کی تھی، تو انہوں نے کفر سے اللہ کی ناشکری کی تو بدل گئی ان کی نعمتیں. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ. کون تھے یہ لوگ؟ کن کی قوم؟ وہ جو بٹکے ہوئے لیڈر ہوتے ہیں نا، وہ انہوں نے اتار دیا اپنی قوم کو دار البوار، تباہی کے کنارے پر، جہنم. یصلونہا وبئس القرار. اب وہ جہنم میں جائیں گے جو بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے. اصل بات ہے کہ جو لیڈر ہے نا، بہت ساری آیتیں ہیں، میں نے کچھ آیتیں اس لیے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. تو اللہ فرما رہے ہیں ان کے پھر بعد میں جو بنی اسرائیل میں بھی ایسے ان کے امام بنے جو ان کو آگ کی طرف بلاتے تھے. آج بھی ہمیں جس کی بھی بات سننی ہے تو دلیل ضرور پوچھیں کہ قرآن اور حدیث سے ہمیں دلیل دے، کس سے کہانیاں نہ سنیں. اور یوم القیامت، اور قیامت والے دن لا ینصرون، کہ نہیں ان کی کوئی بھی مدد کی جائے گی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. اور دنیا میں بھی ان پر اللہ کی رحمت سے وہ دور رہے، لعنت برستی رہی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن ہم من المقبوحین، تو وہ ہوں گے بدحال، برے حالوں میں ہوں گے. اللہ اکبر. یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 41 اور 42 تھی. اگلی آیت لے لیتے ہیں آج کے ہمارے سبق کی ہے ذالک من انباء القری. اللہ فرما رہے ہیں یہ بستیوں کے حالات ہیں جو ہم نے بیان کیے. ایک کے بعد ایک بستی پر عذاب آتا رہا. سب سے پہلے قوم نوح کے بارے میں پڑھا، سب کو غرق کر دیا گیا. سگا بیٹا بھی نہیں بچ سکا، بیوی بھی نوح علیہ السلام کی ایک پیچھے رہ گئی تھی. اور پوری کی پوری انسانیت کہتے ہیں یہاں سے انسانیت دوبارہ جو ہے پھر آباد ہوئی جا کر، جو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے نسلیں چلی، لیکن ایک دفعہ پورا سب کچھ غرق کر دیا گیا. پھر اس کے بعد قوم عاد، بڑے بڑے محلات، احرام بنانے والے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے والے، بہت ترقی یافتہ قوم، جو کہتے تھے من اشد منا، کہ ہم سے زیادہ زبردست کون ہے، دکھائے کون ہے، ان کو ہلاک کر دیا گیا. پھر سمود جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، کون سی ٹیکنالوجی تھی کہ آج بھی لوگ جا کے حیران ہوتے ہیں کہ کیسے بنے یہ گھر. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا قوم لوط کے بارے میں کہ وہ ایسے قانونی جرم میں جو آج دنیا میں جس کو جائز قرار دے دیا گیا، قانونی حیثیت مل گئی، وہ کرتے تھے، جس پر اللہ کا سب سے بڑا عذاب آیا، سب سے برا عذاب آیا. اور پھر اس کے بعد قوم شعیب، ان پر کیسا عذاب آیا کہ کبھی بسے نہیں تھے، ایسا عذاب آیا. تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں ذالک من انباء القری. یہ خبریں تھیں ان بستیوں کی، نقصہ علیک، جو ہم نے آپ پر پڑھ سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن آپ پر وحی کی گئی ان کے بارے میں، یعنی پچھلی قوموں کے واقعات، تاکہ آپ کی قوم جو ہے قریش عرب جو ہے، یہ ان کو پتہ ہے کہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا. ایک دفعہ پھر یہ واقعات ان کے سامنے رکھ دیے گئے تاکہ وہ عبرت پکڑے. منہا قائم، ان میں کچھ تو ابھی تک بات ہے، جیسے قوم موسیٰ، یہود جو ہے ابھی بھی بات ہے، یعنی کچھ بستیوں میں تو آثار باقی رہ گئے ہیں، یا یہ بھی ہے کہ کچھ بستیوں میں تو آثار باقی رہ گئے، جیسے قوم لوط، بحر لوط ہے، اسی طرح سمود کا جو گھر ہے وہ حسید، اور کچھ جو ہے بالکل نام و نشان مٹ چکا ہے، نام و نشان ان کی جاری کر دی ہے. اللہ فرمانے وما ظلمناہم، کہ نہیں ظلم کیا تھا ہم نے ان پر، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر، اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا. فما اغنت، تو نہیں کام آیا، نہیں بچا پایا. انہم آلہاتہم اللاتی یدعون من دون اللہ، کہ دوسری چیزوں پر جن پر ان کو اعتبار تھا، جن کو انہوں نے الہ سمجھ لیا تھا. پیسہ بھی بن جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ تباہ ہو دھرم اور دینار کا بندہ. نفس بھی بن جاتا ہے. کون ہے جو مظلوم کی فریاد سنتا ہے؟ اللہ سورۃ نمل میں فرما رہے ہیں، پورا قرآن بڑا پڑا ہے، بات سمجھنے کی ہے. اللہ کرے بات سمجھ میں آئے میرے اور آپ کے. جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، من شعین، کسی کوئی چیز کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ الہ ہے، شاید میرا گھر، میرا کاروبار، یہ الہ، یا میرا نفس جو ہے وہ الہ ہے. لما جاء امر ربک، جب آ جاتا ہے آپ کے رب کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما زادوہم غیر تتبیب، تو نہیں ان کا کچھ بھی بھرتا، سارے کاروبار ادھر رہ جاتے ہیں، سوائے ہلاکت اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں بھرتا. جتنا سخت
اللہ کی حکموں کی نافرمانی زیادہ کی جائے گی اتنا ہی زیادہ عذاب، جتنا فطرت سے ہٹا جائے گا اتنا ہی برا عذاب۔ اللہ اکبر، ذلیل بندر بنا دیے جائے جب۔ اور اسی طرح اللہ اکبر، جو قوم لوط پر عذاب آیا، کیسی بارش، بستی کو اٹھایا گیا، پلٹایا گیا، پھر ان پر گندک برسی، اور ایسی برسی کہ ان کے جسم پھاڑ دیے، اور وہاں پر زمین کا بھی بات نہیں ہو سکی۔ آج بھی بحر لوط وہاں پر نشانی کے طور پر پڑا ہے، جس نے دیکھنا جا کے دیکھ لے۔ اگلی آیت 102 میں اللہ فرمانے میں کذالک اخذ ربک، اسی طرح پکڑتے ہیں آپ کا رب جب پکڑنے میں آتا ہے۔ اذا اخذ القری، جب کسی بستی کو پکڑتا ہے، وہی ظالمۃ، جب وہ ظالم ہو جاتے ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ اللہ کا حق نہ دینا، لوگوں کا حق نہ دینا، جو چیز جس کا جو حق تھا اس کو حق نہ ادا کرنا۔ آج ہم ظلم تو نہیں کر رہے، کیا قرآن کا جو حق ہے ہم ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہم؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا ہے، شریک بنانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے یہ بات ہمیں سمجھا دی۔ کسی شخص نے آگے کہا کہ فلاں کام کے لیے جو آپ چاہیں یا جو اللہ چاہے، فرمایا بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ چاہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو مجھے اللہ کا ند بناتا ہے، اللہ کا مقابل کھڑا کرتا ہے۔ شرک تو سمجھنا پڑے گا ہمیں، وہ قرآن اور حدیث سے سمجھ آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سمجھ آئے گا۔ تو اللہ وہی ظالمۃ بڑی دردناک ہے، بڑی سخت ہے۔ پچھلی قوموں کے واقعات ہم نے پڑھ لیے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، لوط، مدین اور فرعون، سب کے ان کے انجام اور واقعات اللہ اکبر تاریخ کے لیے نہیں ہے، سبق کے لیے ہیں، عبرت کے لیے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اس کو تاریخ کر کے پڑھتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے ہسٹری پڑھی جائے، لیکن یہ سبق کے لیے ہیں، ہدایت کے لیے ہیں، انتباہ ہے، عبرت ہے، سبق ہے، تاکید ہے۔ آثار قدیمہ کو دیکھ کر سبق حاصل کرنا چاہیے، سیرے کرنا نہ جائے کہ اگر جا کے ڈیڈ سی دیکھا تو سیر نہ کرے۔ یہ دیکھیں کہ ہوا کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک گئے تھے تو راستے میں جو کنواں آیا تھا، تو سمود کی بستی سے جب گزر ہوا تو اس وقت آپ نے کہا کہ یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرو، اور اس کنویں سے پانی نہیں لیا جہاں سے وہ پانی پیتے تھے، بلکہ قوم سمود پیتی تھی، بلکہ اس کنویں سے جہاں سے اللہ کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ کہاں سے؟ یہاں سے لو۔ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم نے تماشا سمجھ لیا ہے، ہم وہاں جا کے بھی تصویریں اترواتے ہیں جو بڑے بڑے حرام ہے کہ یہاں کیا ہوا، ان کے ساتھ ہوا کیا، کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں سوچتا کہ کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا، کہیں وہ بیماری ہمارے اندر تو نہیں آئی، کہیں قوم سمود والی، قوم شعیب والی بیماریاں ہمارے اندر تو نہیں آئی، اس کو نہیں دیکھتے، ہم عبرت نہیں پکڑتے۔ حالانکہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سارا دماغ کو دیکھ کر سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ محض سیر و سیاحت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کتنی ترقیاں کی تھی، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ اللہ کے سوا دوسرے کے سہاروں پر بھروسہ کرتے تھے اور دنیاوی ترقیوں پر مان کرتے تھے۔ بالآخر سب کچھ ان کا تباہ ہوا اور نقصان کا باعث بنا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے سورہ حج کی بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، اسی طرح بہت ساری جگہ پہ آیتیں آتی ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر جو ہے 42 سے 46 تک میں بیان کر دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ فرمانے فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی تو بستیاں ہیں، اخلقناہا، جن کو ہم نے ہلاک کیا، تباہ کیا، وہی ظالمۃ، اور تھی وہ ظالم، اور ان کے جو ترقیاتی سب الٹا پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں مثال اس لیے قوم سمود اور قوم لوط کی دیتا ہوں، اور ان کے کنویں، ان کے محلات، آج دیکھو ان کا کیا کھنڈرات بنے ہوئے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، اصل بات یہ ہے، یہ آیت ہے۔ اللہ فرما رہے کہ کیا تم زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہو؟ فتکون لہم قلوب، کہ اللہ کہتے ہیں ہوتے ان کے پاس دل و دماغ، سوچ ہمیں سے کام لیتے، یا کلون بہا، تو اس سے عقل سے کام لیتے۔ ہاں، فتکون لہم قلوب یا کلون بہا، او آذان یسمعون بہا، یا ہوتے کان جو ہے نصیحت پر کان دھرنے والے، نصیحت کی باتیں سننے والے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اصل بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اصل بات یہ ہے کہ دل جو سینوں کے اندر ہے نا، یہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دل و دماغ کام ہی نہیں کرتے، ہم دنیا کی ترقیوں میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ آہرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نظارے جو روز آسمان و زمین پر پھیلتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ دنیاوی کچھ چیزوں کو، ہم مصنوعی چیزوں کو دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 45 اور 46 ہے سورہ حج کی جو میں نے پڑھی۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، کہ بے شک اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں
جو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے، اللہ سے خوف کھانے والے، اللہ کے غصے سے، اللہ کے غضب سے ڈرنے والے ہیں، اور آخرت میں جو اللہ کا عذاب ہے اس سے ڈرنے والے، ذالک الجوم، ہاں یہ ہے وہ دن، مجموع اللہ الناس، جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، یہ وہ دن ہے۔ پچھلی قوموں کا انجام آخرت کا خوف رکھنے والوں کے لیے واضح نشانی ہوتی ہے، مگر عبرت جو ہے وہی پکڑتے ہیں جن کے دل اللہ کے سامنے، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، حیثیت رکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اللہ فرمانے یہ کون سا دن ہے؟ ذالک یومن، یہ وہ دن ہے مجموع اللہ الناس، جس دن تمام انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا، سب انسان اکٹھے ہوں گے۔ وہ ذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہے جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے، گواہ کھڑے کیے جائیں گے، سارے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، کوئی ایک بھی نہ بچ پائے گا، کوئی ایک بھی ادھر سے ادھر نہ ہو پائے گا۔ اللہ فرمانے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں سب کے سب، اللہ اکبر، آسمان اور زمین میں جتنی مخلوق ہے سب کے سب جو ہے وہ اللہ کے سامنے آ جائے گی، اس کے سر جھکائے ہوئے عبد بن کر، غلام بن کر آ جائے گی۔ اللہ فرمانے ہم نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور ایک ایک کو گن کر رکھا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 93-94 تھی۔ جس دن فرشتے، انبیاء اور سارے مخلوق حاضر ہوگی، کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہے گا، اور سب کو گواہی دینی پڑے گی، رسولوں پر بھی گواہی ہوگی۔ اللہ اکبر، کہ کیا انہوں نے کام پہنچا دیا کہ نہیں، ان سے پوچھا جائے گا، اور پھر رسول اپنی قوموں کے بارے میں گواہ بنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہی آیت تھی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو نکلے تھے۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 41۔ عبداللہ بن مسعود سے کہا قرآن سناؤ، تو قرآن سنا رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے تو آپ نے کہا رک جاؤ، پھر کہتے میں نے نگاہ اٹھا کر اپنے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو آنکھ سوتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ گواہی تو سچی ہونی ہے، وہاں پہ گواہ کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہ فرمانے وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، جس کو ہم نے کچھ مدت کے لیے، جتنا دنیا کا ٹائم ہے، کتنا ٹائم ہے، کتنا آپ بھی کہہ رہے ہیں 5-6 ہزار سال ہوئے ہیں، اللہ عالم جانتا ہے، یہ تو اندازے ہیں، 8 سال 10,000 سال کتنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ہو گئے 2500 سال، اور اس سے پہلے جو ہے 600 سال پہلے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو کتنا ٹائم گزرا ہے۔ وہ مقرر مدت جسے اللہ ہی جانتا ہے، اس کے آنے میں نہ کمی ہو سکتی نہ زیادتی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں آتا ہے، فرمایا اس کے بارے میں تو جس سے پوچھا جا رہا ہے اور جس سے جو پوچھ رہا ہے دونوں کا علم برابر ہے، یعنی جبریل علیہ السلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم برابر ہے۔ قیامت کے دن اللہ اکبر، اس کو چٹلا نہیں سکتے ہم، سب کو پتہ ہے کہ اس دن چانچے جائیں گے مال بھی، اور اس دن انصاف پورے کا پورا کیا جائے گا۔ ایسے منکروں کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ مہلت کو غنیمت سمجھے، یعنی ہم سب جو خود قیامت کو نہیں ماننے نا، مان کر بھی بس دل میں ہیولا سے ہاں ہوگی بس نکل جائیں گے، یقین کریں کہ بہت سا دن ہے جس دن اللہ اکبر کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا۔ بڑے بڑے رسول اور انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے کہ نفسی نفسی کہ اللہ ہمیں بچا لے، ہم کوئی دوسرا سوال نہیں کرتے۔ بہت سا دن آنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ، اللہ فرمانے کہ اللہ مہلت دیتا رہتا ہے ظالموں کو، لیکن جب پکڑتا ہے تو بہت سخت ہوتی ہے اس کی پکڑ اللہ کی، چاہے ہم جتنی مرضی یاشیاں کر لیں، موت کے وقت انسان کو سمجھ میں آتی کہ کیا کیا، جو وقت مقرر ہے، کتنے بجے کتنے سیکنڈ کتنے گھنٹے میں وہ آ کر رہنی ہے۔ اللہ فرمانے وہ ایسا دن ہے جس دن کوئی جان بھی کوئی کام بات نہ کر سکے گی مگر اللہ کی اجازت کے بغیر، سفارش پہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہونی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ؟ سفارش ہونی ہے، لیکن اس چیز کو یاد کر لیں کہ سب کی سفارش اللہ جس کو کہیں گے وہ سفارش کرے گا، اور جس کے لیے چاہیں گے اس کے لیے ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اب ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ ہم جیسے ہی گناہ گاروں کی کریں گے، لیکن ٹوٹی پھوٹی کوششیں ضرور لے کے جائیں، جس کا ارادہ نہ آخرت کا، اس کے لیے کوشش کر جتنا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اور مومن ہو، ایمان کی حالت میں ہو تو اللہ بہت قدردانی کرنے والے ہیں۔ اللہ فرمانے لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی، کہ کچھ ان میں سے جو ہیں اللہ اکبر
شکی قلب ہوں گے، بدبخت ہوں گے. قیامت کے دن انسان دو گروہ میں بٹ جائیں گے. بدبخت وہ جنہوں نے کفر کیا، نافرمانی کی، اللہ کو مانا ہی نہیں، یا مان کا بھی نہ مانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ اپنائی اور آپ کی بات نہ سنی. آپ نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، فرمایا کہ جو انکار کر دے. کہ اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت نہ کی تو ایسے ہی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. عمل کرنے پڑیں گے، اطاعت کرنی پڑے گی، جو آپ نے کہا ہے وہ کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ پھر تو بہت درجے بلند ہونے والی بات ہے. وہ سعید، اللہ فرما رہے کچھ جو ہے وہ کون ہوں گے؟ وہ خوش بخت ہوں گے. یہ اس کے لیے بہت کوشش کرنی ہے. دنیا کے لیے میری کوشش کتنی ہے میں اور آپ سب دیکھیں، اور آخرت کے لیے کتنی ہے اللہ کرے کہ ہمیں سب میں ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا وَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، تو جو ہوں گے نا شکی قلب، تو وہ تو آگ میں ہوں گے، تو وہاں ان کا سانس کا نکلنا بڑی گھٹن ہوگی، بڑی مشکل سے سانس آئے گا. وشہیق، اور اللہ فرمانے زفیرم وشہیق، اور سانس کا اتنا زیادہ دباؤ ہوگا کہ جیسے کسی کو جکڑ لیا جاتا نا ایسے. 106 نمبر آیت ہے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک کہ زمین اور آسمان، الا ما شاء ربک، مگر جب تک آپ کا رب چاہے. ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیتیں بڑی اہم ہے. 107 سے آگے جو ہے ہم اگلے پروگرام میں اپنے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جتنا کہا ہے اس سے پہلے جو بات ہے، اللہ کرے ہمارے بات سمجھ میں آئے کہ ہم وہ عمل کریں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور نجات بھی اسی میں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.